5 طریقے امام غزالی نے لکھے ہیں کہ یہ 5 طریقوں میں سے کوئی طریقہ اختیار کر لو۔ پہلے یہ ہے کہ اپنی موت کو یاد کر لو، آخر مرنا تو ہے نا۔ ہمارے گرد و پیش کتنے مرے ہوئے لوگ بکھرے پڑے ہوتے ہیں یادوں کے روپ میں۔ قدرت نے ہمیں ایک اچھا موقع دیا، رات کو 6 گھنٹے کی نیند دے کر اللہ کہتا ہے اللہم بسمک اموت، ہو کہو یا اللہ میں مر رہا ہوں۔ قدرت کہتے رات روزانہ سو رہے ہو کہ نہیں، قمیض اتارو، چارپائی پہ آؤ، چیزیں دائیں بائیں کرو، موت کے قریب ہو جاؤ۔ جو غسل دینے کے لیے ہم کرتے ہیں نا، وہ ساری چیزیں 90% روز کی بنیاد پر رات کو سوتے ہوئے میں اور آپ موت کے روپ میں کر لیتے ہیں۔ پر یہ ممکن نہیں ہے، وہ ممکن نہیں ہے اس لیے کہ ہمارے ہاں نیٹ ہے، کیبل ہے، واٹس ایپ ہے۔ اس نے ہمیں رات کی پاکیزگی اور تنہائیوں کی طہارت کو بڑے بڑے سفید ریش کنگھی کر کے موبائل آن کر کے رات کو سوئے پڑے ہوتے، پھر اس کے بعد اللہم بسمک اموت۔ ہماری تنہائیاں ناپاک ہو گئیں، اتنے گٹر ناپاک نہیں جتنے موبائل کے واٹس ایپ نے ہماری راتوں کی تنہائیوں کو ناپاک کر دیا۔ موت کی یاد شریعت یہ نہیں کہہ رہے میں اللہ تیرے نام پہ سو رہا ہوں، اللہ کہتے ہیں تم یہ کہو اللہ میں تیرے نام پہ مر رہا ہوں، اور صبح دعا کیا ہوتے الحمدللہ الذی احیانا، اللہ میں تیرے نام پہ زندہ ہو گیا۔ اچھا اگر یہ ممکن نہیں ہے تو دوسرا طریقہ ممکن ہے، غزالی یہ لکھتے ہیں کہ تمہارے گرد و پیش میں مرے ہوئے کچھ لوگ تو ہوں گے نا، تمہارے ابو زندہ ہے کہ نہیں، پھپھو زندہ ہے کہ نہیں، خالہ زندہ ہے، تو ان مرے ہوئے لوگوں کی یاد کو کیا کرو۔ ابو کا یہ کمرہ تھا، بھائی کی یہ کار تھی، چچا کے یہ بچے ہیں، دروازے پہ لگی ہوئی نیم پلیٹیں کھڑی ہوتی ہیں اور نیم پلیٹ لگانے والوں کی قبروں کے کتبے گر چکے ہوتے ہیں۔ اچھا اگر یہ بھی ممکن نہ ہو اور مرے ہوئے لوگوں کے لیے بھی یاد کا کوئی گوشہ واٹس ایپ نہ مہیا کرے، کیبل مہیا نہ کرے، فیس بک مہیا نہ کرے، تو تیسرا یہ ہے کہ کبھی ڈی گراؤنڈ سے یا مریض سے یا نادرن ریاض سے توقع فرصت ملے تو ہفتے میں 1 دن کے لیے قبرستان میں جا کے قبروں کے کتبے پڑھ لیا کرو۔ قبروں میں کتبے نظر آتے ہیں، قبروں میں اداسی نظر آتی ہے، قبروں میں پامال قبریں نظر آتی ہیں۔ ان قبروں والوں کو دیکھو، اجاڑ، ویران، پامال، ٹوٹی بکھری قبریں۔ حضرت علی اپنے زمانے میں قبرستان میں جاتے ہیں، راستے میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹھتے نہیں، قبرستان چلے جاتے ہو۔ فرمانے کہ تم لوگوں میں اور قبرستان کے مکینوں میں 2 فرق ہیں، ان کے پاس جاؤں تو عبرت دیتے ہیں، واپس آؤں تو غیبت نہیں کرتے، اور تمہارے پاس بیٹھوں تو دنیا کی محبت دیتے ہو اور اٹھ کے جاؤں تو غیبت کے تیر مار مار کے میری روح کو چھلنی کر دیتے ہو۔ تو میں قبرستان جاتا ہوں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر موقع ملے تو ہر علاقے کے اندر دائیں بائیں قبرستان تو ہے نا، دوپہر کو رات کا منظر ہوتا ہے کہ 3 چیزیں قبرستان میں ضرور دیکھا کریں، ان قبروں پہ لگے ہوئے کتبے پڑھا کریں، ان کتبوں پہ تحریریں ہوتی ہیں، لوح مزار دیکھ کے جی دنگ رہ گیا، ہر سر کے ساتھ فقط ایک سنگ رہ گیا۔ دوسرا اگر کتبے گر گئے ہوں تو دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قبروں کی حالت دیکھا کریں۔ تیسرا اگر یہ بھی نہ ممکن ہو تو قبر کے اندر کھڑے ہوئے ہو کا عالم دیکھو۔ ہمارے قبرستان میں 2 چیزیں، یا کتے یا ملنگ بیٹھے ہوتے ہیں، ہو کا عالم ہوتا ہے، خوف کا عالم ہوتا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو، قبرستان جانے میں وقت نہ ملے، تو چوتھی چیز یہ ہے کہ ایسی کتابیں پڑھی ہیں جن میں تاریخ نے ماضی کے مرنے والوں کے آخری بول لکھ دیے ہیں۔ وفات پاتے ہوئے عبد الملک نے کیا کہا تھا، ولید نے کیا کہا تھا، سلمان نے کیا کہا تھا، وفات پاتے ہوئے ہارون نے کیا کہا تھا، مامون نے کیا کہا تھا، امین۔ تو ماضی کے ان لوگوں کے آخری بول پڑے ہیں جب وہ موت کے پائپ لائن میں داخل ہوئے تو کیا کہے گئے تھے۔ اور اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو 5واں اور لاسٹ ون اور آخری طریقہ یہ ہے کہ شریعت نے نزع کے عالم سے لے کر جنت کے داخلے تک تمام چیپٹر کو تفصیل سے کھول دیا۔ نزع کے عالم سے کیا ہوتی ہے، دنیا کا کوئی دین یا کوئی علم نزع کے عالم میں آدمی پہ گزرنے والی کیفیات کو واضح نہیں کر سکتا۔ شریعت نے ہمیں کھول دیا، نزع، قبر وغیرہ وغیرہ۔ ایک بات عرض کر دیا، جس میں آتے جب نزع کا عالم طاری ہوتے تو روح اچانک نہیں نکلتی، ان پارٹس نکلتی ہے۔ روح پہلے پاؤں کے ناخن سے نکلتی ہے، پھر پاؤں سے نکلتے ہیں، پھر پنڈلیوں سے نکلتے ہیں۔ حدیث میں آتی جب روح ایک ایک عضو سے نکلتی ہے تو پھر وہ نکلنے والا عضو دوسرے عضو کو کہتا ہے اللہ حافظ، قیامت کو ملاقات ہوگی۔ وہ کیفیت میرے اوپر بھی ہوگی، آپ کے اوپر بھی ہوگی۔ مرنے والے کو قبر کے بعد عصر کا وقت ضرور دکھایا جاتا کہ میری نماز گئی، نماز کی صورت۔ یہ چند ایک باتیں تھیں